ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جادوئی سلطنت الانورا کے دل میں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی مارگریٹ رہتی تھی۔ مارگریٹ اپنی مہربانی، ذہانت اور بہادری کے لیے بہت مشہور تھیں۔ اس کے لمبے گھنے بہتے ہوئے بال تھے، بال سنہری گندمی رنگ کے تھے، آنکھیں جو نیلے آسمان کی طرح شفاف تھیں۔ موسم بہار کے ایک عمدہ دن جب شہزادی مارگریٹ شاہی باغات کی تلاش میں ایک عجیب و غریب نظارے سے ٹکر کھا گئیں۔ وہ ایک چھوٹا سا درخت تھا جس کا قد گھٹنوں سے بھی چھوٹا تھا، جس میں متحرک سبز پتے اور زمرد کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ ہل رہی تھیں۔ اس کی حیرت کی بات یہ تھی، اس درخت کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور ٹانگیں بھی تھیں جنہیں وہ لہراتا اور ادھر ادھر رقص کرتا۔ چھوٹے درخت ٹویگی نے شہزادی مارگریٹ کو بولا کہ آپ کیسی ہیں؟ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ شہزادی مارگریٹ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ہیلو ٹویگی، میں پہلے کبھی بات کرنے والے درخت سے نہیں ملی ہوں۔ یہ کیسے ہے کہ تم بات کر سکتے ہو اور حرکت کر سکتے ہو؟ ٹویگی ہنسی سے اپنے پتے ہلاتا ہوا بولا۔ ٹویگی نے بتایا کہ وہ ایک جادوئی درخت ہے جس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ اس میں ایک روحوں نے اسے یہ زندگی کا تحفہ عطا کیا ہے تاکہ ان لوگوں کی خوشی اور مدد کی جا سکے جنہیں ضرورت ہے۔ اور عظیم مہم جوئی کے لیے متجسس اور پرجوش شہزادی مارگریٹ نے پوچھا کہ کیسا ایڈونچر ٹویگی؟ ٹویگی نے شہزادی مارگریٹ کو بتایا کہ جنگل میں ایک بہت ہی نایاب قسم کا کرسٹل ہے جس کی چمک تمام دنیا کو منور کرتی ہے، لیکن اسے پانے کے لیے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ شہزادی مارگریٹ نے بھی حامی بھر لی اور ٹویگی کے ساتھ جنگل میں چل پڑی۔ جنگل میں چلتے انہوں نے بہت سارے مشکلات کا سامنا کیا، بہت ساری چیزوں کا سامنا کیا۔ شہزادی مارگریٹ اور ننھے ٹویگی کو ایک بہت ہی پراسرار چیز دیکھنے کو ملی۔ ایک یونیکارن پنجرے میں قید تھا جسے جادوئی سرگوشوں سے قید کیا گیا تھا، لہٰذا مارگریٹ اور ننھے ٹویگی نے مل کر اسے آزاد کیا۔ اس نے اسے آزاد کرنے کی خوشی میں انہیں وہ راستہ دکھایا جو کرسٹل کی طرف جا رہا تھا۔ ننھا ٹویگی اور شہزادی بہت زیادہ خوش ہوئے اور آخرکار وہ اس چمکدار اور خوبصورت قسم کے کرسٹل کے پاس پہنچ گئے۔ شہزادی نے کرسٹل کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ننھے ٹویگی سے کہا، اب ہماری مہم جوئی مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا انہیں محل میں واپس جانا چاہیے۔ اور محل میں جاتے ہی وہاں سب لوگ خوشی کے مارے ناچنے اور جھومنے لگے۔ سب نے شہزادی کی بہت زیادہ تعریف کی اور انہیں سراہا۔ اس طرح ننھا ٹویگی اور شہزادی مارگریٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔